الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پچھلے سیشن میں ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر مختصر گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی بقیہ 2 آیات پر گفتگو ہوگی۔ اہدنا ہدایت سے ہے کہ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ جمع کا صیغہ ہے، یعنی جمع کا ورڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت مانگیں تو صرف اپنے لیے نہ مانگیں کہ اللہ صرف مجھے اپنی ہدایت عطا فرمائیے، بلکہ سب کے لیے ہدایت مانگنی چاہیے۔ یعنی اگر میں کسی دوست سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے، تو یہ کوئی برا جملہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی کو ہم کہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے شاید وہ گمراہ تھا اور اب ہم اس کے لیے ہدایت کا سوال کر رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہدایت کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے، اس انسان کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ تو کسی بھی انسان کے لیے، بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے لیے، قریبی لوگوں کے لیے، متعلقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت کا سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ تو اہدنا، اے اللہ تو ہدایت دے ہم سب کو، ہم جتنے بھی ہیں ہم سب کو اے اللہ آپ ہدایت عطا فرما دیجیے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہدایت ہے، ایک علم ہے۔ علم میں اضافے کا سوال کیا گیا ہے، رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور یہاں ہدایت کا سوال اس علم کے مقابلے میں بھی زیادہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات انسان کے پاس علم ہوتا ہے، ہدایت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے مستشرقین ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پر، احادیث پہ بڑا ہی جاندار قسم کا کام کیا ہے، تو کام وہ اتنا تحقیقی کام کیسے کر سکے؟ اس لیے کہ ان کے پاس نالج تو تھا، علم تو تھا، لیکن ہدایت نہیں تھی ان کے پاس۔ تو علم ایک مرتبہ جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی گھٹ جائے، کبھی کم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ علم جب آپ کو ایک مرتبہ حاصل ہو گیا تو آپ اس کے بعد جتنی بھی چیزیں آپ پڑھتے چلے جائیں گے وہ ساری اس پر بیس کرتی چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک چیز کے بارے میں علم ہو گیا کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے، تو اب اس کے بعد جو علم آپ کو حاصل ہوگا وہ اس سے اوپر کا ہوگا، پھر اگلی مرتبہ اسی کے اوپر کا حاصل ہوگا۔ بچپن سے لے کر ابھی تک ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے، وہ ابھی بھی ہمیں یاد ہے، تو یہ علم ہے، کم نہیں ہوا۔ اور نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب 2 + 2 4 نہیں ہوتا کیونکہ زمانہ بدل گیا اس لیے اب 2 + 2 5 ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ بڑھ بھی نہیں، اس کا حصہ آگے بڑھ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ انسان کے پاس ابھی ہے اور معلوم نہیں ہے کہ کل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہدایت ابھی کسی کے پاس کم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کل کسی کے پاس زیادہ ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی فضول قسم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لایانی قسم کی زندگی، اور دوری، اللہ سے دوری والی زندگی ہوتی ہے جس میں کوئی یعنی قرب نہیں ہوتا، لیکن اچانک سے ان کا کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے، اور جو ہی مرتا ہے ان کا رشتہ دار کوئی، تو ان کو دھچکا سا لگتا ہے کہ یار اگر آج یہ جا سکتا ہے تو کل میں بھی جا سکتا ہوں، اور اگلے دن سے اس کی زندگی بالکل تبدیل نظر آتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کی زندگی میں کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، یا کچھ ایسا انہوں نے دیکھ لیا، ان کی دوسرے دن وہ ہدایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوتے ہیں۔ یہی قرآن نے واقعہ نقل کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے، کہ جادوگر جس وقت آئے ہیں اس وقت کفر اور گمراہی کے عروج پہ کھڑے تھے۔ فرعون کو کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا انعام دو گے، لیکن چند ہی منٹوں بعد اس قدر ہدایت میں پختہ ہو گئے کہ کہنے لگے کہ اب انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ فرعون نے جب کہا کہ میں تمہیں پکڑ کے سولی پہ لٹکا دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ کیا کر پائے گا، اسی دنیاوی زندگی میں ہمیں دے گا نا مصیبتیں، تکلیفیں، ہمیں تیل
کہ کڑاؤں میں پھینکے گا، ہمیں سولی لٹکائے گا، ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹے گا، اور کیا کر سکتے تم؟ اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ وہ لوگ جو ابھی کفر کی آخری اسٹیج پہ تھے، تھوڑی دیر کے بعد ہدایت کے بلند و بالا مرتبے میں پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہدایت انسان کی بڑھتی بھی ہے اور کم بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ہدایت کا سوال ہم سے کروایا کہ یہ چیز مجھ سے مانگو، دن میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں۔ آپ صرف فرض نمازیں اگر ہم گنے تو کتنی رکھتے بن جاتی؟ میرے خیال میں 17 رکھتے تو صرف فرض نمازوں کی، اس کے علاوہ سنتیں ہیں، اس کے علاوہ نوافل ہیں۔ تو کتنا زیادہ ہم سے یہ بلوایا جا رہا ہے کہ تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پہلے سے ہدایت پر ہیں تو پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم ہدایت مانگو؟ کیا ہم ہدایت پر نہیں ہیں؟ نہیں، ہدایت پر تو ہیں، ہم تو صراط مستقیم کو مانتے ہیں، اور حتی المقدور یعنی جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم اس کے مطابق صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ بار بار یہ مانگو؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو کافر ہے نا، اس کے پاس تو صراط مستقیم ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ سیدھا راستہ کہاں سے جا رہا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر ادھر اس کمرے میں ادھر میرے ساتھ ایک کافر بیٹھا ہوا ہے اور ہم دونوں نئے ہیں، یا اس کی مثال میں نیا نہیں ہوں، میں جانتا ہوں ان سارے راستوں کو جاتا ہوں، لیکن یہ کافر بالکل نیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب ایک بندہ وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 4 مینار چرنگی تک کون سا راستہ جا رہا ہے، اس کو نہیں معلوم۔ اس کو کہو بھائی یہاں سے باہر نکلو گیٹ سے تو آگے آپ کو راستہ ملے گا، وہ یہاں ڈھونڈ رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا 4 مینار چرنگی کا کہ کس طرف ہے۔ کافر کی یہ حالت ہے کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے راستہ کہاں ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، کہ ستارے کہاں سے، کون سا ستارہ کب ٹوٹتا ہے، کہاں سے ٹوٹتا ہے، کب جا کے کہاں پر کس جگہ پہ گرتا ہے، یہ اس کو معلوم ہے، ستاروں کی گزرگاہوں کا پتہ ہے، لیکن اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا جائے، اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، یعنی اپنی زندگی اس کی تاریک ہے، اپنی زندگی میں اندھیرے ہیں، اپنی آنکھوں میں اندھیرے ہیں، اپنے دل میں اندھیرے ہیں، عقل میں اندھیرے ہیں، لیکن سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سورج کی شعاؤں سے فیصلے کر رہا ہے، لیکن اگر اپنے آپ کو کبھی دیکھ لے تو اس کو محسوس ہوگا کہ یہاں تو پوری کی پوری رات ہے، یہاں تو کبھی سورج کیا چاند بھی کبھی نہیں طلوع ہوا۔ تو جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا، یعنی اپنی حکمت میں الجھ گیا، اپنے فلسفے میں الجھ گیا کہ میرا فلسفہ یہ ہے، لیکن وہ فلسفہ اس کو زندگی کے وہ راستہ نہیں بتا رہا ہے جس سے اس کو پتہ چلے کہ کہاں پر میرے لیے فائدہ ہے اور کہاں پر میرے لیے نقصان ہے۔ تو کافر کی مثال تو یہ ہے بھائی، اس کو تو راستہ ہی نہیں معلوم کہاں پر۔ اور مومن کی مثال اس طرح ہے جس طریقے سے آپ یہاں پر عالمگیر روڈ پہ آ جائیں، اب یہاں پر کھڑے ہو گئے اور اب آپ کو کہا جاتا ہے بھائی یہ سیدھا آگے راستہ چلے جاؤ، آگے 4 مینار چرنگی آ جائے گی، وہ تمہاری ڈیسٹینیشن ہے۔ اب مومن کو پتا ہے کہ یہ راستہ ہے صراط مستقیم کا، یہ سیدھا جانا ہے آگے، تو اس کو صراط مستقیم کا پتہ چل گیا ہے اور اس کے اوپر پہلا قدم بھی اس نے رکھ دیا ہے، اب اس کے لیے اس نے آگے چلنا ہے۔ تو پھر اس کو کیوں کہا جا رہا ہے، جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ صراط مستقیم ہے تو پھر اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، جب اس کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہے صراط مستقیم، جب اس کو گائیڈنس مل گئی، گائیڈ لائن اس کو اللہ کی طرف سے مل گئی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو راستے کا پتہ ہو، راستہ بتا دیا جائے، اس کو راستہ بتا دیا جائے، تو پھر بھی راستے میں ادھر ادھر ہونے کا امکان باقی رہتا ہے، کیونکہ ہم اس راستے پر اس سے پہلے گزرے نہیں ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم گزرے، جو لوگ گزر چکے ہیں اس راستے سے ان کا ذکر تو آگے آ رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم پر، یہ لوگ تو گزر چکے ہیں اس راستے سے، ہم گزرے نہیں ہیں، ہمیں بتایا گیا کہ چلو اور ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں۔
آگے کیا کون سا موڑ آنے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، یہ فی الحال ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اب جب میں نے آپ کو صرف یہاں، آپ پہلی مرتبہ یہاں بادر آباد میں آئے اور آپ کو میں نے صرف یہاں بتا دیا کہ میاں باہر نکلو سڑک پہ اور سیدھا آگے چلے جاؤ، آپ کو چار مینار مل جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ چل پڑو، لیکن آپ پہنچے ابھی اسماعیل چورنگی پہ، اب وہاں پھر آپ کنفیوزڈ ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں سے آگے چار روڈ نکل رہے ہیں، ایک اس طرف جا رہا ہے، ایک اس طرف جا رہا ہے، ایک سامنے جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے یار انہوں نے کہا تھا سیدھے جانا ہے، اب سیدھا یہاں تک وہ سیدھا آ گیا، لیکن یہاں پھر آگے اب تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ دائیں طرف جاؤں یا بائیں طرف جاؤں، کس طرف جاؤں۔ اس کی مثال میں اکثر دوستوں کو دیتا ہوں کہ میں پہلی مرتبہ جب کراچی میں آیا نا تو مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں نے کہاں پر اترنا ہے۔ وہ دیہات سے نکل کے آیا تھا تو خوف بھی بہت تھا کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اس میں مجھے راستہ کیسے ملے گا اور کہاں پر میں پہنچوں گا، اور اگر میں کہیں غلط جگہ پہ اتر گیا تو اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا، پھر مجھے ملے گی بھی نہیں، اور موبائل بھی نہیں تھا جیب میں۔ تو جب ہم سراب گوٹ، مجھے بھی یاد ہے جب سراب گوٹ ہماری گاڑی پہنچی، اس وقت گاڑی یہاں آتی تھی، بس یہاں آتی تھی، یہ صدر میں جو ہوتا تھا، اس میں کیا نام بولتے تھے صدر میں جو بسیں جہاں پر رکتی تھی، ہاں ایم اے جناح روڈ پہ تاج کمپلیکس، تو تاج کمپلیکس پہ جو ہے نا گاڑی آتی تھی۔ اب میں جب سراب گوٹ پہ پہنچا تو گاڑی وہاں رکی، سواریوں کو جو تو اس نے اتاری، تو مجھے ڈر لگ گیا کہ اب پتہ نہیں مجھے یہاں اترنا ہے یا نہیں اترنا۔ تو جو ساتھ میں سیٹ والے بندہ بیٹھا تھا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی جو ہے نا میں نے تاج کمپلیکس اترنا ہے، تو یہ وہ تو نہیں ہے، یہ جگہ وہ تو نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ جگہ وہ نہیں ہے، وہ آگے آئے گی، آپ بیٹھے رہو، سکون سے بیٹھ رہو، وہ جگہ آگے آئے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں سکون سے بیٹھ گیا، سکون سے تو نہیں بیٹھا لیکن چپ ہو گیا، دل پریشان تھا کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ راستے سے آگے کہیں چلا جاؤں۔ اچھا تھوڑی سی گاڑی آ گئی، اس بندے کا فون آ گیا، وہ اب کال میں لگ گیا نا، تو میں نے کہا یار یہ تو کال میں، اس کو کہہ رہا ہے بائک لیا، میں تھوڑی دیر کے بعد پہنچنے والا ہوں۔ میں نے کہا یہ ایسا نہ ہو گاڑی آگے چلی جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو جو ادھر دوسری سیٹ پہ بندہ بیٹھا تھا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے راستہ بتاؤ، اور میں نے تاج کمپلیکس اترنا ہے تو وہ کہاں پر آئے گی۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ سکون سے بیٹھے رہو۔ نہیں اس سے بھی پہلے میں نے ڈرائیور کو کہا، وہ جو گاڑی والا ڈرائیور ہوتا ہے نا جو گاڑی میں چکر لگا رہا ہوتا ہے، تو میں نے گاڑی کے ڈرائیور کو یہ بات کہی کہ بھائی جب جزاکم اللہ خیر، شکر ہے، ہاں اچھا تو جب تاج کمپلیکس کیا نام ہے، ڈرائیور سے میں نے کہا نا کہ بھائی مجھے نا تاج کمپلیکس اتار دینا۔ اس نے کہا آپ بیٹھے رہو، تاج کمپلیکس آئے گا تو میں وہاں پر آپ کو اتار دوں گا۔ میں پھر آ کے بیٹھ گیا واپس سیٹ پہ۔ اب وہ تو ڈرائیور تو کبھی باہر دیکھتا ہے، کبھی اس نے سواریاں اتارنی ہے، کبھی اس نے چڑھانی ہے، کبھی آوازیں لگانی ہے، کبھی کیا کرنا ہے، وہ تو ان کاموں میں مصروف، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا بسا اوقات۔ میں نے کہا یار وہ تو باہر ہی جھانک رہا ہے، باہر کی آوازیں لگا رہا ہے، آ جاؤ اور لے جاؤ اور چلے جاؤ، اتر جاؤ۔ پھر مجھے پریشانی ہوئی، پھر میں نے ساتھ والے بندے سے پوچھا، میں نے کہا یار تاج کمپلیکس کب آئے گا، یہ تو گاڑی تو مختلف اسٹیشنوں پہ رک رہی ہے اور مجھے ہر مرتبہ یہ لگتا ہے کہ یہ شاید تاج کمپلیکس ہے، اب یہ کب آئے گا تاج کمپلیکس۔ اس نے کہا میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ تمہاری گاڑی آخر میں جا کے سٹینڈ لے گی، کھڑی ہوگی، وہی تاج کمپلیکس ہوگا۔ آخر میں جہاں پر گاڑی رک جائے گی اس سے آگے اس کا کوئی سفر نہیں ہوگا نا، وہ سمجھنا تاج کمپلیکس ہے، سکون سے بیٹھ جاؤ۔ پھر بھی اتنی یعنی اس نے مجھے سکون والی بات بتائی، لیکن پھر بھی جب تک میں گاڑی سے نیچے اتر نہیں گیا اور لوگوں سے پوچھ نہیں لیا کہ یہی تاج کمپلیکس ہے، اس وقت تک میں مطمئن نہیں ہو رہا تھا، میرا دل دھڑکتا رہا، بار بار پوچھنا پڑا مجھے۔ ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، لیکن چلنے کے باوجود یہ امکان موجود ہے کہ ہم کسی وقت بھی شیطان اور نفسانی خواہشات کے حملے میں آ کے دائیں طرف اتر جائیں یا بائیں طرف اتر جائیں، دائیں طرف اتر جائیں یا بائیں طرف اتر جائیں، جب تک ہم اپنی قبر والی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے نہیں ہیں اس سے پہلے ہر لمحہ یہ امکان موجود ہے کہ شیطان ہمیں ایک راستے سے دوسری راستے کی طرف لے جائے۔ کیونکہ یہ پہلے میں نے بات بتائی تھی کہ شیطان نے یہ کہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں آپ کے لیے یعنی آپ کا جو سیدھا راستہ ہے اس سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا، اور جو بندہ بھی صراط مستقیم پہ چلتا ہوا آئے گا اس کو میں دائیں بائیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمیں اس لیے بار بار ہدایت منگوائی جا رہی ہے کہ جب تک قبر پہ نہیں پہنچ جاتے نا، قبر تک مانگتے رہو، اے اللہ صراط مستقیم دے دے، اے اللہ صراط مستقیم پہ چلائے رکھ، اے اللہ صراط مستقیم پہ چلائے رکھ، اے اللہ صراط مستقیم پہ چلائے رکھ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو چلائے رکھے گا۔ اور اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط اصل میں کہتے ہیں یہ سین کے ساتھ اگر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تیز تلوار، صراط سین کے ساتھ تیز تلوار کو کہا جاتا ہے۔ اور صراط
عربی میں نا راستے کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ یہ موٹر وے ہے، یہ سروس روڈ ہے، صحیح ہے، یہ ایک عام راستہ جا رہا ہے. تو بہت سارے جس طرح راستے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اسی طریقے سے عربی میں بھی راستوں کے لیے الگ الگ نام ہیں. کہیں پر طریق ہے، کہیں پر سبیل ہے، کہیں پر صراط ہے، کہیں پر فج ہے. تو مختلف الفاظ قرآن میں بھی موجود ہیں. اب صراط اس راستے کو کہا جاتا ہے جو ایک تو لمبا ہو، دوسرا میں نے کہا کہ صراط تیز تلوار کو بھی کہا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ تلوار کی طرح تیز بھی ہے، اس پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. لمبا بھی ہے، چوڑا بھی ہے، وسیع کشادہ. اور یہ راستہ سیدھا نہیں ہے، ایسے ایک تو سیدھا تو ہے لیکن وہ یوں سیدھا نہیں، یوں اوپر کی طرف سیدھا ہے. یہ کیسے؟ یہ المستقیم. مستقیم کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ہمارے ہاں اردو میں کیا جاتا ہے سیدھا راستہ. الصراط راستہ اور المستقیم سیدھا. لیکن مستقیم کے اندر ایک مادہ موجود ہے قیام کا، کھڑا ہونا، یعنی سیدھا اوپر کی طرف جانا کسی چیز کا. تو یہ راستہ صراط مستقیم اوپر کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ راستہ آپ کو لے کے جاتا ہے جنت کی طرف. جنت بھی اوپر ہے، تو یہ راستہ آپ کو لے کے جاتا ہے جنت کی طرف. میں بتاتا ہوں اس صراط مستقیم کو مستقیم کیوں کہتے ہیں. تو فی الحال میں جو بتایا وہ یہ ہے کہ یہ راستہ ایک تو سیدھا ہے، دوسرا کشادہ ہے، تیسرا اس پہ چلنا ایسی مشکل ہے جیسے انسان کے لیے تلوار پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. اب کتنا مشکل ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. جب تک آپ صراط مستقیم پہ نہیں چل رہے ہوتے، سب لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی مدد بھی کرتے ہیں، آپ کی بات بھی سنتے ہیں، آپ کو بڑا بھی مانتے ہیں، اپنا سارا کچھ ہوتا ہے، آپ کو عقل مند بھی کہتے ہیں. لیکن جس دن آپ صراط مستقیم پہ پہلا قدم رکھیں گے، اس دن سارے لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بن گیا ہے صوفی، اس کو دین یاد آگے بڑھائے. یہ تو بڑا اچھا تھا. صالح علیہ السلام نے دعوت دی جب، تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. اس دعوت دینے، اور دعوت دینا وہ پہلا مرحلہ تھا صراط مستقیم کا، کہ اس دعوت دینے سے پہلے تو ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھی کہ آپ تو بڑا ہو کر قوم کا نام روشن کرو گے، رشتہ داری کا نام روشن کرو گے. یہ کیا آپ نے شروع کر دیا؟ لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ وہ پہلا قدم جو صراط مستقیم پہ رکھا گیا، اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لو. اس سے پہلے تو لوگ عبادت کرتے تھے بتوں کی، جھکتے تھے. لیکن باقاعدہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دی گئی تو اب آپ نے اعلان کر دیا کہ اب جو میں کہنے لگا ہوں، آج پہلی مرتبہ لوگوں کو جمع کیا سب کو اور کہا کہ آج پہلی مرتبہ جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ میرے اس راستے کی ابتدائی اور پہلی بات ہے، پہلا قدم ہے، جس کے بارے میں آخر میں جا کے کہنا ہے ان ھذا صراطی مستقیما، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے صراط مستقیم کا جو راستہ دکھایا اس کے بارے میں نے تمہیں کو بتانا ہے. تو اب جب پہلا قدم رکھا اور پہلا راستہ بتایا اور یہ کہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہی لوگ جو ابھی چند منٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کی بات تو مانی جاتی ہے، آپ کا تو شرف ہے، آپ کی تو فضیلت ہے، انہی لوگوں کے ہاتھ میں چند منٹوں کے بعد ہاتھ میں پتھر تھے، منہ پہ گالیاں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چل رہے تھے اور آپ لوگوں کو بھی اس راستے کی طرف دعوت دینا شروع ہو گئے تھے. ایک ایسی فیملی ہے جس میں پردے کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اس میں اگر کوئی لڑکا یہ کہہ دے نا کہ میں آئندہ پردہ کروں گا، لڑکے کا پردہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر بعض فیملی ایسی ہوتی ہیں کہ گھر میں سب چاچے مامے خالو ماسی جو بھی ہیں سارے کے سارے آتے ہیں، اور محرم نہ محرم ایک دوسرے کو ہاتھ بھی ملاتے ہیں، سر پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے، ایک ہی جگہ پہ سارا کچھ ہوتا ہے. ایک ایسی فیملی ہے جس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایسے میں ایک نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آئندہ پردے کا خیال رکھوں گا. ٹھیک ہے، ہمارے جو رشتہ دار ہمارے گھر آئے ست بسم اللہ، ہم ان کو ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے ان کا، ان کو جو چیز ہمارے پاس ہوگی ان کو دیں گے، پیش کریں گے ان کے سامنے. لیکن کوئی خالہ تو ویسی محرم میں آ جاتی، لیکن کوئی ایسی آنٹی جو محرم نہیں ہے وہ آ کے مجھے کہے کہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرے یا مجھے سلام کرے، یا کوئی غیر محرم لڑکی رشتہ داروں میں سے کوئی آ کے کزن وہ آ کے کہے کہ میرے ساتھ سلام کرو، وہ میں کام نہیں کروں گا. تو کیا ہوتا ہے؟ یا اسی طریقے سے لڑکی کو ہم لے سکتے ہیں کہ ایک لڑکی جو ایسے گھر میں رہتی ہے اچانک سے اس نے پردہ شروع کر دیا. اب یہ صراط مستقیم پہ پہلا قدم اس نے رکھا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پوری فیملی اس کے خلاف نہیں جائے گی؟ جائے گی، ضرور جائے گی.
کہ یہ آپ نے کیا شروع کر دیا ہے، بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، آپ کا تو دماغ بھی بند ہو گیا ہے۔ تو صراط مستقیم پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور بالخصوص جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس معاشرے میں جہاں پر آپ کی آنکھ صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتی، آپ کی زبان کے لیے چلنا مشکل ہے، آپ کے کانوں کے لیے چلنا مشکل ہے، صراط مستقیم پہ چلنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم یہ کہیں کہ میں صراط مستقیم پہ چل پڑا۔ صراط مستقیم پہ چلنا کیا ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8ویں پارے میں بتایا۔ اب کیا ہوتا ہے صراط مستقیم پہ چلنا؟ صراط مستقیم پہ چلنا یہ ہے، فرمایا لا تشرکوا بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ پہلا قدم ہے۔ پہلا قدم ہے توحید، اس بات کو مان لو کہ اللہ ہے۔ دوسرا قدم وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا صراط مستقیم کا دوسرا قدم ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ فرمایا لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، من املاق، فقر کے ڈر کی وجہ سے۔ اس زمانے میں لوگ قتل کر دیتے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے ہیں، کہ یعنی اس میں سبب کیا ہے کہ ہم یہ کہا جائے کہ اس کو شاید مجھے روزی دینی پڑے گی، نہیں، روزی آپ نے نہیں دینی، نحن نرزقہم تم وایاہم، اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں بھی روزی دے رہے ہیں، ان کو بھی ہم ہی دیں گے، کیوں ٹینشن لیتا ہے یار تم۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کوئی بھی ظاہری بے حیائی کا کام ہو یا باطنی بے حیائی کا کام ہو، جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ظاہری بے حیائی ہے، کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باقی یہ بے حیائی، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے ظاہر میں آپ کو کوئی بے حیائی نظر نہیں آتی، لیکن جب اندر انسان جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو بے حیائی۔ تو جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں ان کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ اب اس میں ساری چیزیں آ گئی، انٹرنیٹ آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، ہر وہ گناہ آ گیا جو ہم آنکھوں سے کرتے ہیں، ہر وہ گناہ آ گیا جو ہم زبان سے کرتے ہیں، ہر وہ گناہ آ گیا جو کانوں سے ہم کرتے ہیں، ہاتھوں سے میسج لکھتے ہیں، یہ سارے، ہر وہ فوش میسج جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمارے کان سنتے ہیں، ہماری زبان دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میں بولتی ہے، یا ہم اپنے ہاتھوں سے گندے میسج لکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آگے لا تقربوا الفواحش۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا لا تقتلوا النفس، کسی انسان کو قتل نہ کرو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ اوفوا الکیل والمیزان، اس کے بعد کیا فرمایا؟ ناپ تول میں کمی نہ کرو، کسی کو کچھ دینا ہے تو پورا پورا دو، کسی سے کچھ لینا ہے تو پورا پورا لو، یہ کم لے لو، اس سے خیر ہے۔ اور اذا قلتم فعدلوا، جب بات کرو تو انصاف والی کرو، اگرچہ مخالف تمہارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، یعنی اگر آپ کو فیصلہ کرنا پڑ جائے تو عدل و انصاف کرو۔ وبعہد اللہ اوفوا، اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا تھا اس کو پورا کرو۔ یہ ساری چیزیں اور بھی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فاتبعوہ، اس کے اوپر چل پڑو، ولا تتبعوا السبل، اس کے علاوہ دیگر راستوں پہ نہ چلنا، فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ یہ باقی راستے سارے کے سارے آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، اور یہ میری طرف سے تم کو ایک بہت بڑی وصیت ہے۔ یہ صراط مستقیم صرف نماز مسجد میں پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ پوری زندگی ہے صراط مستقیم۔ تو ہر قدم پہ، ہر منٹ اور ہر لمحے میں انسان صراط مستقیم، دو باتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے ہر لمحے کے اندر، کہ میں آیا یہاں صراط مستقیم پہ چلوں گا یا صراط مستقیم سے ہٹ کے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جب صراط مستقیم پہ اب چل پڑے، جس پہ چلنا بہت مشکل کام تھا، اب چل پڑے۔ اب جب آپ چل پڑیں گے تو میں نے کہا یہ راستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، ایک پیغمبر نے قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی اگر تم صراط مستقیم پہ چلتے ہو تو چلتے 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 تمہیں میرا رب مل جائے گا، تمہیں اپنا رب مل جائے گا۔ اچھا، اب جب انسان اوپر کی طرف چڑھتا ہے نا تو اس کے سامنے دنیا کا ویو زیادہ سے زیادہ آتا چلا جاتا ہے، ایسا ہے نہیں ہے؟ مثال کے طور پر اس وقت یہاں پر آپ کو عالمگیر ہوٹل نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ اچھا چلیں آپ اس کے چھت پر چڑھ جائیں، اس بلڈنگ کی چھت پہ، پھر آپ کو نظر آئے گا؟ پھر نظر آئے گا۔ لیکن پھر آپ کو مزار قائد نظر آئے گا؟ نہیں۔ تو یہ جو ساتھ والی ہماری بڑی بلڈنگ ہے اس کے اوپر چڑھ جائیں، وہاں سے نظر آئے گا؟ وہاں سے نظر آ جائے گا۔ تو گویا کہ جتنا آپ اوپر کی بلڈنگ میں چڑھتے جاتے ہیں، اوپر کی طرف سفر کرتے چلے جاتے ہیں، آپ کے سامنے دنیا کھلتی چلی جاتی ہے، کھلتی چلی جاتی ہے، کھلتی چلی جاتی ہے۔ یہ مثال ہے صراط مستقیم پہ چلنے والے کا، جو صراط مستقیم پہ چلتا رہتا ہے، اس کی آنکھ صراط مستقیم پہ چل رہی، زبان چل رہا ہے، کان چل رہا ہے، اس کے دماغ چل رہا ہے، اس کا دل چل رہا ہے، اس کے ہاتھ چل رہے ہیں، پیٹ چل رہا ہے، اس کے جسم کے تمام اعضاء صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ وہ جیسے جیسے اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت ملتی ہے اس کو فالو کرتا ہے، جیسے ہدایت ملتے ہے اس کو فالو کرتا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ انسان گویا کہ اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے دنیا کے نئے نئے ویو کھلتے ہیں، نئے نئے ویو کھلتے ہیں۔ اس کی سوچ، اس کے سمجھنے کا انداز،
اس کے دیکھنے کا انداز، اس کے بولنے کا انداز، اس کے سننے کا انداز، اس کی دماغی صلاحیتیں وہ بالکل دوسرے انسانوں سے مختلف ہونے لگ جاتی ہیں۔ وہ مختلف کام کرتا ہے اس لیے کہ وہ دیکھ ہی مختلف چیزیں رہا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے، میں نے کہا، جب آپ صراط مستقیم پہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ اب جب صراط مستقیم پہ چلنا تو مولوی صاحب بڑی مشکل کام ہے، یہ تو کیسے ہوگا؟ یہ تو اس کا مطلب یہ تو ہے کہ ہم پوری زندگی اپنی ٹھیک ٹریک پہ لے آئیں، بالکل جو درست ٹریک ہے، جو سیدھا اللہ تک جا رہا ہے اس پر لے آئیں، تو یہ تو ہمیں کچھ عیاشیاں چھوڑنی پڑیں گی اور وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ کیسے ہوگا؟ بہت مشکل راستہ بتا دیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے پہلے جملے میں اس کا حل بتا دیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اس راستے پہ صرف پہلی مرتبہ تم نہیں چل رہے، تم سے پہلے بھی کچھ لوگ اس راستے پہ چل چکے ہیں اور وہ اینڈ تک پہنچ بھی چکے ہیں، منزل انہوں نے حاصل کر لی، وہ گریجویٹ ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی ڈگری لے لی ہے، انہوں نے مجھ سے اولئک الذین انعم اللہ علیہم کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یہ ڈگری لے چکے ہیں، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون کہ یہ کامیاب ہیں، رشد ہدایت والے ہیں، یہ ڈگری وہ مجھ سے لے چکے ہیں، ان کے گلے میں ہار پہنایا جا چکا ہے۔ تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے، ان لوگوں کو پڑھنا ہے اور ان لوگوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھو، تم دنیا میں مختلف ایکٹرز یا ایکٹریسز کے ان کو بھی تو فالو کرتے ہو نا، ان کی طرح لباس پہن لیتے ہو نا، تو اگر ان کی طرح لباس پہن سکتے ہو تو اللہ کے ایک نبی کی طرح بھی لباس پہن سکتے ہو، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اگر ایک ایکٹر کی طرح ہاتھ میں کڑا باندھ سکتے ہو یا بالوں کا ڈیزائن اس طرح کر سکتے ہو یا اپنی داڑھی کی کٹنگ اس کی طرح کر سکتے ہو، تو جب یہ کام کر سکتے ہو اور یہاں تمہیں کوئی مشکل نہیں لگتا، تو جو اللہ کے انبیاء ہیں ان کا راستہ بھی تو بہت آسان تھا، وہ بھی تو سادہ سے کپڑے پہنتے تھے، ان کی بس وہ یہ آنکھوں کی حفاظت ہے، ان کی جسم کی تمام اعضاء کی حفاظت ہے، وہ حلال کا لقمہ پیٹ میں ڈالتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو لوگ اس راستے پر چلے، اور اس کے لیے جو ذکر کیا وہ یہ انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا۔ انعام کیا ہوتا ہے؟ انعام ویسے ہمارے یہاں اردو میں انعام کا لفظ ہی بولا جاتا ہے، لیکن انعام عربی میں اصل کے اندر انعام میں ایک سافٹنس کا معنی پایا جاتا ہے، سافٹنس ہی کہتے ہیں، سافٹ، ایزی، آسانی، سہولت۔ نعومہ اس کو کہتے ہیں، نعومہ، انعام کا لفظ نعومہ سے نکلا ہے۔ مثال کے طور پہ جانوروں کو انعام کہا جاتا ہے، اور پوری قرآن میں ایک سورت ہے، غالباً 6 نمبر سورت ہے، انعام۔ تو جانوروں کو انعام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی زندگی آسانی والی ہوتی ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، کسی بکری کو آج تک ٹینشن نہیں ہوئی ہے کتنی مہنگائی ہے تو میں کھانا کہاں سے کھاؤں گی۔ کسان کو ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کہاں سے کھانا دوں گا، کہاں سے گھاس اس کو دوں گا، لیکن بکری کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے اس کو انعام کہا جاتا ہے۔ جب صراط مستقیم پہ چلنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن انعمت علیہم، جب اللہ کسی پر انعام کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے اس صراط مستقیم پہ چلنے کو آسان کر دیا۔ کیسے آسان کیا؟ صرف ایک مثال جو اسی پارے کی چند آیات کے بعد آ رہی ہے، وہ ہے نماز کی۔ فرمایا نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز تو بہت مشکل لگتی ہے، گراں گزرتی ہے، بوجھ بنتی ہے طبیعت پہ، کہ فجر کی نماز کیسے پڑھوں، اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے، بالکل جسم بندھا ہوا ہے بستر کے ساتھ۔ فرمایا مشکل لگتی ہے نماز، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ان لوگوں کو ذرا بھی مشکل نہیں لگتی ہے جو خشوع والے ہیں، جن کو سکون ہی نماز میں ملتا ہو، جن کو مزہ ہی نماز میں ملتا ہو۔ فرمایا ان کو وہ تو شکر کرتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا کھڑے ہو جائیں۔ تو کیا ہوا کہ وہی نماز جو کچھ لوگوں کے لیے لکبیرۃ، بڑی مشکل ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے ہاں مزے کی، یہ تو مزے والا عمل ہے۔ فرق کیا ہوا کہ ایک کے لیے آسان کر دی گئی ہے وہ چیز، بار بار اس کی کوشش کی وجہ سے۔ تو جب ہم بار بار صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، اللہ آپ کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ آپ کوئی ادھر پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کہ میں کیا کروں، ماحول ہی سارا ایسا ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط ہے، بس آپ سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی جن لوگوں کے لیے آپ نے وہ راستہ آسان کر دیا تھا، وہ راستہ میرے لیے بھی آسان کر دیجیے۔ تو یہ
انعمتا جن پر آپ نے انعام کیا، یہ پاسٹ کا ورڈ ہے، کیونکہ جو لوگ اس وقت زندہ ہیں ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو کچھ پتہ نہیں چلتا ان میں سے کون آخری وقت میں جا کے گمراہ ہو جائے، لیکن جو لوگ اس راستے سے چل کے جا چکے ہیں ان کو اگر فالو کرو گے تو جیت جاؤ گے، اور یہ ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ ہم زندگی کا کوئی بھی سفر نیا شروع کرتے ہیں، جیسے پچھلے سیشن میں میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی نیا سفر شروع کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں، اس سفر سے اب دیکھیں نا کچھ کہ آپ نے اپنے بیٹے کو داخل کرا اسکول میں، اور میں نے کچھ اس میں معلومات لینی تھی تو 4 دن تو معلومات لیتا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس راستے سے ایک مرتبہ گزر چکے ہیں، تو اب میں جب اس راستے پہ چلوں گا تو میرے لیے اس میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اس راستے سے گزر چکا ہے، موسیٰ اس راستے سے گزر چکا ہے، یوسف و یعقوب، اسماعیل اور صالح علیہ السلام اس راستے سے سارے کے سارے یہ گزر چکے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام اس راستے سے گزر چکے ہیں، بس تم ان کا دامن پکڑ لو، ان کے اعمال ان کی طرح کرتے چلے جاؤ، تم بھی اس راستے سے آسانی کے ساتھ گزر جاؤ گے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے گا جن پر غضب ہوا ہے، یا یہ نہیں اچھا وہاں فرمایا انعمتا، یا یہ نہیں فرمایا کہ اغضبتا جن پر آپ نے غضب کیا ان پر نہ چلائیے گا، ان کے راستے پر، اغضبتا نہیں، المغضوب اوئے ہوئے جن پر غصہ کیا گیا ہے، جن پر غضب کیا گیا ہے، جن پر لعنت کی گئی ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے بھی، فرشتوں کی طرف سے بھی، لوگوں کی طرف سے بھی، دیگر مخلوقات کی طرف سے بھی۔ وہاں میں نے کہا انعمتا، اس کا مطلب ہوتا ہے تو نے انعام کیا، اور یہاں یہ نہیں فرمایا اغضبتا ہے ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے کہ جن پر تو نے غضب کیا، نہیں، غضب صرف اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، غضب تو لعنت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، ملائکہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، مخلوق کی طرف سے بھی ہوتی ہے، انسانوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، سب کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ تو ان پر اب یہ مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں، اس کی ایک تفسیر بیان کی گئی ہے کہ یہودی ہیں، حدیث میں اس سے مراد یہودی ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ یہ یہودی تو مراد ہے، وہ اس اصل جو ایک یعنی چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے اس کا پہلا گروہ وہ یہودی ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تھا، عمل نہیں کیا انہوں نے، وہ مغضوب علیہم ہیں۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، وہ کہتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے، ایسے پہچانتے تھے جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اب اپنے بیٹے کے بارے میں تو کسی کو شک نہیں ہوتا، سب کو پتہ نہیں میرے بیٹا اس کا یہ نام ہے، یہ ذہین ہے، کیسا، سارا کچھ پتہ ہوتا ہے۔ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے پتہ چلا کہ یہ حق نبی ہے، لیکن ضد اور اناد اور کینی کی وجہ سے ایمان نہیں رہا۔ تو علم تھا، عمل نہیں آیا، تو وہ گمراہ ہو گئے، مغضوب علیہم ہو گئے۔ اور وَلَضَّالِّينَ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ضل کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا گم ہو جانا، ضل۔ مثال کے طور پر اب یہ پانی ہے، اس میں آپ نے دودھ ڈال دیا، دودھ پانی یہاں تک تھا، آپ نے دودھ ڈال دیا، صحیح ہے نا؟ یا دودھ کا یہ بھرا ہوا اور آپ نے اس میں پانی ڈال دیا، پھر آپ دیکھیں گے آپ کو پانی نظر آئے گا؟ نہیں، پانی گم ہو گیا۔ تو عربی میں اس کو کہتے ہیں ضل الماء فی اللبن، پانی دودھ کے اندر گم ہو گیا، اب آپ کو مل ہی نہیں رہا، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں مل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھاؤ جاؤ گے، تو انہوں نے کہا کہ اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، اس طور پر مل جائیں گے، جیسے مثال کے طور پر آپ یہ دودھ کے اندر پانی ملا دیے جو پتہ نہیں چل رہا، تو کیا جب ہم اس طرح زمین کے ساتھ مل جائیں گے کہ ہم ریزہ 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 ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا یہ مٹی ہے یا انسان کی کوئی چیز تھی یہاں پر، تو پھر بھی ہم اٹھائے جائیں گے، یہ تو عجیب بات ہوگی۔ اذا ضللنا، تو میں نے بتایا کہ ضال کس کو کہتے ہیں؟ ضلال کہ وہ چیز جو آپ سے گم ہو جائے آپ کو ملے۔ تو یہ اب یہ کون لوگ تھے؟ ضالین۔ اس کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ یہ عیسائی لوگ ہیں، یہ نصرانی، ان کے پاس گائیڈنس نہیں تھی، عمل کرنے کے بہت شوقین تھا ان کے بعد، لیکن علم ان سے مس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے؟ خود قرآن نے بتایا غالباً 27ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے اوپر رہبانیت کو لازم کر دیا تھا، یعنی اس بات کو لازم کر دیا تھا کہ ہم نے تنہائی میں بیٹھ کے عبادت کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کتبناها علیہم، ہم نے ان پر یہ چیز فرض نہیں کی تھی، یہ تو خود انہوں نے اپنی طرف سے گاڑ لی۔ اب ایک بندہ کہے مجھے اللہ سے بہت پیار ہے، میں فجر کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھوں گا فرض، آپ دیکھو وہ عمل کا شوق تو رکھتا ہے لیکن علم نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ فرض فجر کی 2 کے بعد
بجائے 4 رکعت پڑھ رہا ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں سے ہدایت مس ہو رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو کچھ ایسے اس طریقے سے ڈیوائڈ کر لیا کہ خدا جو ہے وہ 3 ہے، اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا ایک جز قرار دیا۔ یعنی ایسے باتیں کہ خود عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے کہ 1 3 کیسے ہو سکتا ہے، 3 1 کیسے ہوگا۔ تو ان سے ہدایت کی مسنگ ہو رہی تھی۔ گویا کہ اب پوری بات اگر یعنی اس کو ریپ اپ کروں تو یوں بن جائے گا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے۔ غیر المغضوب علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے، عمل نہیں ہے۔ اور ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جو عمل تو غاروں میں بھی جا کے کر رہے ہیں لیکن علم نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہم سے، اچھا اس کو عربی میں کہتے ہیں العلم بغیر عمل وبال، علم ہو عمل نہ ہو تو وبال ہے۔ والعمل بغیر علم ضلال، اور اگر عمل ہے علم نہیں ہے تو یہ گمراہی ہے۔ والجمع بینہما کمال، اور جو ان دونوں کو جمع کر لے گا تو وہ کمال کو پہنچ جائے گا۔ تو اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پر جن کے پاس علم صحیح تھا، عمل متقبل تھا، علم نافع اور عمل متقبل، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیے گا جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا، یا عمل تھا اور علم نہیں تھا۔ اب آخری بات کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں۔ اب ہم مسلمان ہر روز نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اور اس دعا کو مانگتے ہوئے بھی گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ صراط الذین انعمت علیہم، میں آج آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلوں گا جن پر تو نے انعام کیا ہوا ہے۔ میرا گیٹ اپ، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میرا کاروبار کرنے کا طریقہ، میرا فیملی کے ساتھ ریلیشن، میرا پڑوسیوں کے ساتھ ریلیشن، میرا شادی بیاہ، میرے فوتگی کی ایونٹس، میرے پارٹیاں، میری تعلیم، میرا بزنس، میرا کیریئر، اول سے لے کر آخر تک میری زندگی سے ہر وہ چیز جو میری زندگی سے متعلق ہے، جو میں صبح شام کر رہا ہوں، جو مستقبل میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تعلیم ہو، بزنس، جو کچھ بھی ہے، اے اللہ میں ان لوگوں کے مطابق کروں گا انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا ہوا۔ میں ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلوں گا جو مجھے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں، میں ان لوگوں کے راستے پر چلوں گا جن کا مجھے قرآن بتاتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب میں ان لوگوں کے راستے پر چلوں گا جن کے بارے میں مجھے قرآن بتاتا ہے، جن کے بارے میں مجھے حدیث بتاتی ہے، جن کے بارے میں مجھے صحابہ کی زندگیاں بتاتی ہیں۔ میں ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلوں گا جو مجھے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں، جو مجھے موبائل کی اسکرین پہ نظر آتے ہیں، جو مجھے فلموں میں، ڈراموں میں، سیریز میں، سینما میں، تھیٹر ہاؤس میں جو مجھے وہاں نظر آتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو فالو نہیں کروں گا، میں اپنی اینک ان کی طرح نہیں لگاؤں گا، میں اپنی داڑھی کی کٹنگ ان کی طرح نہیں کروں گا، میں اپنے بالوں کی کٹنگ ان کی طرح نہیں کروں گا۔ جتنی بھی چیزیں میں ان کو دیکھ کر نہیں، میں اپنا بینک کا سسٹم مغربی دنیا کو دیکھ کر نہیں طے کروں گا، میں اپنے ادارے کے پرنسپل، اصول، ضوابط، قوانین، تعلیم کا طریقہ وہ نہیں اختیار کروں گا جو ان کا ہے، میں وہ اختیار کروں گا جو آپ کا دیا ہوا ہے، جو آپ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ میری ترجیحات، میرا کامیابی اور ناکامی کا معیار، عزت اور ذلت کا معیار، خیر اور شر کا معیار وہ نہیں ہوگا جو ہمیں اس دنیا میں نظر آ رہا ہے، وہ ہوگا جو آپ کا قرآن پیش کر رہا ہے۔ یہ ہم ہر روز اللہ سے کہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ بات اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے رکھے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ راستہ ہے جس راستے پر اللہ کے نیک لوگ چلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ چلائے رکھے، ان لوگوں کے راستے پر چلائے رکھے، تاکہ ہمارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو، کیونکہ وہاں سارے کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ساری برادریاں ختم ہو جائیں گی، ساری رسیاں جو رشتوں کی ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، اور وہاں کوئی کسی کو، وہاں تو شیطان بھی کہے گا نہیں بھائی تم اپنے میں اپنا، مجھے آج خود سزا مل رہی ہے میں آپ کو کیا بچاؤں۔ وہاں شفاعت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جو جس سے محبت کرتا تھا۔ تو اگر ہم صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، یہ 4 طبقے اللہ نے خود قرآن میں بیان کیے، اگر ان کے ساتھ ہماری محبت ہوگی تو ہم قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر ان 4 طبقات کے علاوہ کسی اور طبقے سے ہم نے اپنا پیار کیا، محبت کی،
ان سے تہذیب ثقافت اختیار کی، تو پھر وہ حشر کیا ہوگا اس کے بارے میں قرآن نے بتایا، یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، کہ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کو لیڈ کر کے، پوری کی پوری قوم کو لیڈ کر کے لے کے جائے گا جہنم میں اور گرائے گا، اور فرمایا وہ بہت ہی بری جگہ ہے گرنے کی۔ فرمایا اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنۃ، دنیاوی زندگی میں بھی ان فرعون اور اس کے ماننے پر لعنت کی گئی ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جب انسان، آخری بات، جب قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا نا کہ یار میں نے اس انسان کے ساتھ دوستی کی تھی، اس کے یوٹیوب اور فیس بک کے فالوور دیکھ کر میں نے اس جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی تھی، تو قرآن میں آتا ہے 15ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی راہ و رسم نکالی ہوتی، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی یاری کی ہوتی، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی عشق و محبت کیا ہوتا، کوئی ان جیسا میں نے طریقہ اختیار کیا ہوتا۔ وہ غالباً 19ویں پارے میں ہے، پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ قرآن ہے، قرآن جب پڑھا جائے تو میں اپنی بات تو کر نہیں رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ ظالم سے مراد وہ ہے یہاں پر جس نے صراط الذین انعمت علیہم کو فالو نہیں کیا، انعام یافتہ لوگوں کو فالو نہیں کیا، دوسرے لوگوں کو فالو کیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یقول اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کی طرف جو جانے والا راستہ تھا، رسول کے ساتھ محبت کی ہوتی، رسول والا راستہ اپنایا ہوتا، صراط مستقیم والا۔ یا ویلتا، ہائے کاش، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو میں نے اپنا گہرا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اس وقت انسان یہ کہے کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج دنیا ہی میں اللہ کے انبیاء کو اپنا دوست بنا لیں۔ جزاکم اللہ۔